آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ. مصطفیٰ کی شان ہے کہ نبی جو چاہتے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا. میرے نبی جو چاہتے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا. یہ محفل نثار ثواب کی ہے. نبی کا رتبہ سب سے نرالا ہے. جس نبی کے رتبے کو مراتب کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا کیا ہو وہ انسان ہو سکتا ہے جو نبی کی شان کو ہٹا سکتا ہے. وہ انسان خود ہی گھٹ جائے گا, خود ہی مٹ جائے گا. گھٹتے ہیں, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے ادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وہ میرے نبی کی شان ہے. یہ سارے ثواب کی محفل پاک ہے. چند باتیں آپ غور سماعت فرمائیں, انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنورتی رہے گی. مرنے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرنے سے فائدہ یہ کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے, نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے تو میت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی میں نئے صابن سے نہیں نہایا ہوگا, مگر جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو نیا صابن اس کے لیے لایا جاتا ہے. کبھی صاف اور شفاف کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, مگر جب وہ انسان پردہ کر جاتا ہے تو صاف ستھرا کفن لایا جاتا ہے. صحیح سنت طریقے سے غسل نہیں کیا ہوگا, مگر جب غسل دیا جاتا ہے تو سنت کی طریقے سے. کبھی با ادب راستے پہ چلا رہی ہے, مگر جنازے کو لے کر جایا جاتا ہے تو با ادب لے کر دھیرے دھیرے جایا جاتا ہے. پوری زندگی نمازیں پڑھی, امام کے پیچھے رہتا ہے, مگر جب انتقال کر جاتا ہے تو امام کے آگے جاتا ہے. رتبہ کیوں اتنا بدل گیا؟ آرام سے اس کو لے کر جایا جائے, غسل بھی صحیح طریقے سے دیا جائے, کفن بھی سنت کے مطابق دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہے. نبی کا مہمان بن کر کے جا رہا ہے, مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں. صحیح سے اسے غسل دیا جائے, کافور بھی مل دیا جائے, عطر بھی لگا دیا جائے. سارے کام انجام دینے کے بعد آرام سے قبر میں سے لٹا دو, کیونکہ نبی تشریف لانے والے ہیں. جس نبی پر دنیا میں بن دیکھے سلام پڑتا تھا, آج نبی تشریف قبر میں لانے والے ہیں. عاشق رسول قبر میں بھی سلام پڑتا. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا تھا کہ جب میں پردہ کر جاؤں, جب میں انتقال کر جاؤں, تو میری قبر اتنی گہری کھودنا تاکہ میں اپنی قبر میں صحیح سے کھڑا ہو سکوں. ان کے ماننے والوں نے, ان کے عقیدت مندوں نے, مریدوں نے, خلفاء نے عرض کی کہ سرکار کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ انسان کی قبر اتنی گہری کھود دی جائے کہ وہ انسان قبر میں کھڑا ہو سکے. اتنا تو ہے کہ ناف تک, کمر تک اس طریقے سے ہو کے بیٹھ سکے, مگر کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عشق دیکھیں, محبت کیا ہوتی ہے. آج آپ بھی محبت کرتے ہیں. سچائی دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ قبر اتنی ہی ہو کہ انسان اس میں بیٹھ سکتا ہے, کھڑا ہونے کے لیے اتنی دیر تک نہیں, اور اتنی لمبی نہیں ہو کہ انسان اس میں کھڑا ہو سکے. تو پوچھا گیا کہ پھر ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ لکھتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے نبی پر سلامیں پڑھی, نبی کو دیکھا نہیں, گھر میں رہتا تھا, کھڑا ہوتا تھا, نبی پر سلام پڑھتا تھا, میلاد میں ہوتا تھا, کھڑے ہو کر کے نبی پر سلام پڑھتا تھا, مسجد میں رہتا تھا, سلام کی بات آتی تھی کھڑے ہو کر کے پڑھتا تھا, نبی کو دیکھا نہیں تھا. یہ تو عقیدہ ہے کہ ہر مومن کی قبر میں مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئیں گے, نبی کی آمد قبر میں ہوگی. احمد رضا کو یہ گوارا نہیں کہ نبی قبر میں تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت بیٹھا ہو. اے میرے جانے والوں, میری قبر اتنی گہری کھودنا تاکہ نبی جب قبر میں تشریف لائے تو پھر دیکھے دنیا میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا, قبر میں نبی تشریف لائیں گے کھڑے ہو کے اعلیٰ حضرت سلام پڑھتا. یا رسول اللہ, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اسی لیے آج بھی دیکھیں جتنی بھی قبریں کھودی جاتی ہے اتنی ہی کھودی جاتی تاکہ انسان اس میں کھڑا ہو سکے. نبی تشریف لانے والے ہیں اور میرے نبی تشریف لائیں گے, یہ عقیدہ ہے ہمارا. جس کی قبر میں نبی تشریف لائیں گے, اعلیٰ حضرت اس کی طرف ایک شعر لکھتے ہیں
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ میرے نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی ایک پل کے لیے صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، ایک لمحہ کے لیے صحیح جب مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے اس کی قبر اندھیرا نہیں۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ قیامت تک نبی ایک بار تشریف لائے اور قیامت تک اس کی قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ یہ کب ہوگا کہ آپ نیکیاں بھی کریں، لیکن نیکی کرنا ہے نا، بغیر نیکی سے کچھ نہیں ہوگا۔ ورنہ قبر کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ قبر اتنا اندھیرا گھر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے کوئی انسان انتقال کر جاتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہے کہ قبرستان میں جب جاتے تو جلدی سے فاتحہ پڑھتے اور اذان دے کر کے جلدی بھاگا۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان میں سے کوئی انسان انتقال کر جائے تو اس کے قبر میں اتنی دیر تک کھڑے رہو، اس کے قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر عرب میں ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے لحم کو یعنی گوشت کو جتنا سمے لگتا ہے تقسیم کرنے میں اتنی دیر تک اس قبرستان میں تم رہو۔ اب بتائیے ہم کیا کرتے؟ کوئی اگر علیم گئے تھوڑی دیر کھڑے رہتے کہ مولوی صاحب جلدی چلیے اذان دینی ہے، نہیں ایسا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی دیر تک کہ اونٹ کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنا سمے لگتا ہے اتنی دیر تک رہو۔ تیرے میں کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ قبر پر رہیں گے تو درود شریف پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے، توبہ استغفار پڑھیں گے، مردے کو فائدہ پہنچے۔ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، اکیلا پن کیا ہے۔ ایک دن ماں سے نہ ملے تو انسان تڑپ جاتا ہے، مگر اس قبر میں میرے نبی نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا پریشان ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا پن کسے کہتے ہیں اور تنہائی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس تنہائی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف نماز پڑھ کے مر جایا کرو۔ سبحان اللہ، نماز اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بہت سی لوگوں کی یہ باتیں ہیں، ہم لوگ بھی روزمرہ عوام میں ہی رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں مولوی صاحب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیے گا؟ بڑے سے بڑے سانپ ہوں گے اس کو دیکھیے گا۔ دنیا میں ہی اکیلا آپ رہیں اور رات میں آپ کے پاس کوئی سانپ آ جائے، ڈنٹا انٹا کچھ بھی نہیں ہوتا اور چوکر کچھ بھی نہیں، آپ نے محسوس کیا کہ سانپ ہے تو رات بھر کی نیند آپ کی خراب۔ صبح کا انتظار کریں گے، ڈنٹا نکالیں گے، اس کو مارنے کی کوشش کریں۔ قبر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سانپ کی کیفیت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر میں جو سانپ ہوں گے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ سانپ صرف اپنے پونچھ کو دم کو زمین پر مار دے تو کسی انسان کی ہمت نہیں ہے کہ اس زمین سے کوئی فصل اگا سکے، نہ گھاس نہ پودے، کچھ نہیں ہو سکے۔ ایسے ایسے سانپ نہ جانے کہ انسان کے قبر میں کتنے کتنے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اور مومن تمام جو پردہ کیا ان سانپوں سے بچائے، بولیے آمین۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بچھی کے بارے میں آتے ہیں کہ بڑے سے بڑے بچھی ہوں گی۔ سانپ کی کیفیت اور آتی ہے کہ ایک مرتبہ ڈس دینے کے بعد 70 فٹ یا اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر انسان چلا جائے، پھر وہ سانپ اس کو اٹھائے گا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ قبر میں آپ کیا دیکھیں گے؟ قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے کیا دیکھیں گے؟ یہ بولی سب سے پہلے کس نے کہی تھی معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق نے۔ ہسٹری پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تاریخ پڑھیں، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے قبر میں 2 فرشتے تشریف لاتے جن کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہے اور لال ہوتی ہے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑ کر کے زمین کو چیرتے پھاڑتے جھنجھوڑ کر کے مردے کو اٹھائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ انسان کو ہوش رہے گا، عقل اور دماغ کام کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں عقل اور دماغ سب کچھ کام کرے گا، ہوش بھی رہے گا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ قبر میں جو ہوگا دیکھ لیا۔
یہ کس نے کہی؟ حضرت عمر فاروق نے کیوں کہا تھا، اب اس کو سنیے. اور حضرت عمر فاروق کا آپ پر، ہم پر، سب پر ایک بہت بڑا احسان ہے. وہ کیا احسان ہے سنیے گا غور سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب پردہ کر جاتے ہیں اور نبی کے بائیں جانب آج بھی آرام فرما ہے. جو لوگ مدینہ دیکھے ہیں سرکار بیچ میں ہے، دائیں طرف ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق کی قبر انور ہے، اور بیچ میں میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں. جب حضرت عمر قبر میں تشریف لے کر گئے، پردہ فرما گئے، تو ہوتا یہ ہے کہ دو فرشتے تشریف لے کر آئے. وہ فرشتے تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں سے میں نے کہا کہ اے فرشتوں، آنکھیں جتنی لال کرنی ہے کر لیجئے، ناخن جتنے بڑے بڑے کرنے ہیں کر لیجئے، بال جتنے لمبے لمبے کرنے ہیں کر لیجئے، جتنا ڈرانا ہو آج عمر ہی کو ڈرا لیجئے. اور یاد رکھیے گا آج کے بعد سے جب بھی نبی کی کسی امتی کی قبر میں جائیں تو نشتر و نشک